بشریٰ بی بی کی ڈائری سامنے آ گئی ہے جس کے اندر وہ احکامات جاری کرتی ہیں کہ کون کیا کرے گا اور عمران خان صبح کو کیا کھائیں گے اور شام کو کیا کھائیں گے۔ آج سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے، بندیال کا فیصلہ آیا ہے، اس کے باعث بہت سے مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی امیدیں ٹوٹ گئی ہیں۔ یہ بظاہر فیصلہ 3 لوگوں کی سیاست ختم کرنے جا رہا ہے۔ نمبر 1 نواز شریف، نمبر 2 جہانگیر ترین، نمبر 3 پہ ہیں عمران خان۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں امرا نیوز اور میں ہوں محمد جنید سرور۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ بشریٰ بی بی کی ڈائری سامنے آ گئی ہے جس کے اندر وہ احکامات جاری کرتی ہیں کہ کون کیا کرے گا اور عمران خان صبح کو کیا کھائیں گے اور شام کو کیا کھائیں گے، اور یہ بھی بتاتی ہیں کہ 12 بجے کے بعد رات کو دودھ پئیں گے اور اس سے پہلے نہیں پئیں گے۔ جبکہ یہ کہ آج سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے، بندیال کا فیصلہ آیا ہے، اس کے باعث بہت سے مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی امیدیں ٹوٹ گئی ہیں، جبکہ بہت سے ایسے رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے جو اس فیصلے سے خوش نظر آتے ہیں۔ یہ بظاہر فیصلہ 3 لوگوں کی سیاست ختم کرنے جا رہا ہے۔ نمبر 1 نواز شریف، نمبر 2 جہانگیر ترین، نمبر 3 پہ ہیں عمران خان۔ اگر بات کی جائے، آج سب سے پہلے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی اہلیہ بشریٰ بی بی کی مبینہ ڈائری سامنے آئی ہے جس میں ہوش ربا انکشافات سامنے آئے ہیں۔ مبینہ ڈائری میں بشریٰ بی بی چیئرمین پی ٹی آئی کو سیاسی ڈکٹیشن دے رہی ہیں کہ بشریٰ بی بی یہ تک بتا رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کی جو سیاسی حکمت عملی ہے وہ کس وقت کیا ہوگی اور کس وقت کیا ہوگی۔ بشریٰ بی بی یہ بھی بتا رہی ہیں کہ کون سے کیسے عدلیہ، فوج اور حکومت اور اسٹیبلشمنٹ پر کب دباؤ ڈالنا ہے۔ اور جبکہ بشریٰ بی بی مبینہ ڈائری میں یہ بھی بتاتی نظر آئی ہیں کہ اگر گورنر راج لگے گا تو قانونی چارہ جوئی اور شہر بند کرنے کی تیاری کی جائے۔ اگر گورنر راج لگائیں تو پہیہ جام ہڑتال کی جائے۔ ڈائری میں یہ بھی لکھا سامنے آیا ہے کہ اگر ہمارے خلاف کوئی کیس لگا ہو تو اس کا اگر فیصلہ آنا ہو تو اتنا زیادہ پریشر کریٹ کیا جائے سوشل میڈیا کے اوپر، احتجاج کیے جائیں، پہیہ جام احتجاج کیے جائیں تاکہ ہمارے حق میں فیصلہ نہ آئے۔ جبکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتی ہے کہ پارٹی کو کس طرح سے چلانا ہے اور کتنے لوگ عدالت جائیں گے، اور جب عدالت کے اندر سماعت چل رہی ہوگی عمران خان صاحب کیا سوال کریں گے اور اس کے جواب میں وکلا کیا جواب دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ عدالتی فیصلے والے روز بھی صبح سے عوام کی فضا بنا کے رکھنی ہے کہ جس دن ہمارا کیس ہوا کرے گا صبح سے ہی سوشل میڈیا کے اوپر، سڑکوں کے اوپر، آیا کہ سوشل پلیٹ فارم واٹس ایپ پہ بھی، فیس بک پہ بھی ایک ایسی ہوا بنانی ہے کہ ہمارے خلاف فیصلہ نہ آئے۔ بہتر یہ ہے کہ بڑے بڑے وکیلوں کو ہائر کیا جائے، ان سے بیانات ہمارے حق میں دلوائے جائیں، اس طرح کا پریشر بنانا ہے۔ جبکہ عمران خان کی اہلیہ مبینہ ڈائری میں یہ بھی بتاتی ہیں کہ وکیلوں نے جو کچھ اہم سوالات کرنے ہیں وہ تب جب وہ سوال کر رہے ہوں گے تب عمران خان نہیں بولیں گے، لیکن جب عمران خان بول رہے ہوں گے تب وکلا نہیں بولیں گے۔ جبکہ اس کے اندر یہ بھی ڈائری میں لکھا ہے کہ اب بندیال آ گیا ہے۔ نواز نے کہا تھا کہ اب دیکھتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کیسے رہے گی۔ مبینہ ڈائری میں بشریٰ بی بی کی جانب سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ خواجہ حارث جو وکیل تھے نواز شریف کے اور اس وقت عمران خان کے وکیل ہیں، کہ اعظم سواتی سوال اٹھائیں گے کہ اعظم سواتی کے کیس میں ان کی مقامی سہولت کون کر رہا تھا۔ جبکہ بشریٰ بی بی کی مبینہ ڈائری میں یہ بھی احکامات درج ہیں کہ عمران خان کس وقت کیا کھائیں گے اور کیا نہیں کھائیں گے۔ جبکہ اس ڈائری کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ صبح کے ٹائم عمران خان قہوہ، جوس، شہد اور کا استعمال کریں گے، جبکہ دوپہر کے وقت وٹامنز کے ساتھ ساتھ کباب، گوشت، مچھلی کھائیں گے۔ جبکہ رات کے اوقات میں 12 بجے کے بعد عمران خان صاحب دودھ پئیں گے۔ یہ جبکہ جو مبینہ ڈائری سامنے آئی ہے تب کہ تمام ٹی وی چینلز پر یہی ڈائری خبروں کی زینت بنی ہوئی ہے اور تمام تر لوگ اپنی طرف سے تجزیے پیش کیے جا رہے ہیں کہ عمران خان ٹوٹلی بشریٰ بی بی کے کنٹرول میں تھے، جو بشریٰ بی بی کہتی تھی وہی عمران خان کرتے تھے۔ اور یہ بھی کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ڈائری کے مزید صفحے ہیں وہ بھی سامنے آئیں گے، کیونکہ یہ ڈائری اس وقت پولیس نے کنٹرول میں لی تھی جس دن عمران خان کو گرفتار کیا گیا تھا۔ تو ڈائری کے اندر کچھ صفحے تو موجود ہیں لیکن ڈائری میں کچھ صفحے پھاڑ لیے گئے ہیں، کیونکہ جو مخصوص تجزیہ نگار ہیں، جو ٹاؤٹس ہیں، وہ کہہ رہے تھے آج کے وقت کے ساتھ ساتھ مزید صفحے بھی سامنے آئیں گے اور مزید باتیں بھی سامنے آئیں گی۔ جبکہ دوسرا یہ کہ سپریم کورٹ ریویو آف آرڈرز اینڈ ججمنٹ ایکٹ
کالعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے یہ آج فیصلہ دیا جس کے باعث اس فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ اس کے باعث پاکستان مسلم لیگ نون الگ سے بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف اپنا نیا بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے، اور دونوں پارٹیز کی جانب سے ایک الگ الگ کمپین چلائی جا رہی ہے۔ لیکن بظاہر یہ لگتا ہے کہ آج کے فیصلے کے بعد 3 بڑے سیاستدانوں کی سیاست ختم ہو گئی ہے اور وہ سیاست سے آؤٹ ہو چکے ہیں لائف ٹائم کے لیے، جبکہ یہ سننے میں آ رہا ہے کہ اس فیصلے سے زیادہ تر جو نقصان ہوگا وہ نواز شریف، جہانگیر ترین اور عمران خان کو ہوگا، لیکن فائدہ نواز شریف کے بھائی شہباز شریف کو ہوگا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم پہلے سے ہی کہہ رہے تھے کہ نواز شریف واپس اقتدار میں نہیں آئیں گے، اسی وجہ سے یہ اس فیصلے کی کڑی ہے، اور بظاہر بھی یہی لگتا ہے کہ نواز شریف اب واپس اقتدار میں نہیں آئیں گے۔ ان کا جو چھوٹا بھائی ہے شہباز شریف وہ دوبارہ وزیر اعظم بنیں گے اور وہی ملک کو آگے لے کر چلیں گے۔ لیکن جبکہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ آج کا جو فیصلہ ہے وہ بہت خوش آئند ہے، آج کے فیصلے کے بعد سے تمام تر جو سہولت کاری کی جا رہی تھی پارلیمنٹ کی جانب سے وہ ختم ہو چکی ہے، جبکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ آج بندیال نے عمران خان کی گرفتاری ہوئی تھی اس کا بدلہ لے لیا ہے۔ جبکہ اگر بات کی جائے دوسری ایک اور نگران وزیر اعظم کا جو معاملہ ہے وہ دن بدن لٹکتا جا رہا ہے، بہت سے نام سامنے آئے ہیں لیکن دن بدن ان ناموں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ گزشتہ روز ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جلیل عباس جیلانی کا نام سامنے آیا، جو 2013 سے لے کر 2018 تک نواز شریف کے فورن سیکرٹری رہے، اور 2018 میں جب نگران وزیر اعظم کے لیے نام دیے گئے تو تب بھی پاکستان پیپل پارٹی نے ان کا نام دیا تھا نگران وزیر اعظم کے لیے، لیکن ان کو نہیں بنایا گیا تھا اور کچھ وجوہات تھی۔ لیکن اس بار دوبارہ سے نام پاکستان پیپل پارٹی کی جانب سے دیا گیا ہے اور یہ نام کافی مضبوط سمجھا جا رہا ہے، جبکہ ایک اور نام کی انٹری ہوئی ہے کل نگران وزیر اعظم پاکستان کے لیے، وہ موجودہ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کا ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ جلیل عباس جیلانی اور جو چیئرمین سینٹ ہیں یہ دونوں اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں، ان سے زیادہ کوئی اور وفاداری نہیں کر سکتا، یہ دونوں وفادار بندے ہیں، اس وجہ سے تمام باقی جو لوگ تھے ان کی چھٹی کر دی گئی ہے، اور اب ان دونوں میں سے ایک کو نگران وزیر اعظم لگایا جائے گا۔ لیکن پاکستان مسلم لیگ کے نون کے جو قائد ہیں نواز شریف، وہ ابھی تک اٹل ہیں کہ میرے دیے ہوئے نام میں سے کسی ایک کو نگران وزیر اعظم لگایا جائے۔ ان کے ناموں میں جو ہے فواد حسن فواد ہیں، اسحاق ڈار ہے، شاہد کاکان عباسی ہے، لیکن اگر آپ کو بتاتا چلوں جو جلیل عباس جیلانی کا نام پیپل پارٹی نے دیا تھا، بعد میں بلاول بھٹو زرداری اور آصف زرداری نے اسٹیبلشمنٹ کو ان کے نام پر رضامند کیا ہے کہ انہی کو لگایا جائے۔ بہت سے چانسز انہی کے ہیں کہ جلیل عباس جیلانی کو لگا دیا جائے گا، اس سے قبل بھی ان کو ایک اچھا تجربہ ہے معیشت چلانے کا اور حکومت چلانے کا، لیکن اب فیصلہ جو بھی ہے وہ بڑے کریں گے، بڑے وہ جو نام فائنل کر چکے ہیں۔ کچھ دیر پہلے بھی ملاقات کے لیے راجہ پرویز اشرف وزیر اعظم ہاؤس پہنچے تھے شہباز شریف سے ملاقات کے لیے کہ کس کو نگران وزیر اعظم لگایا جائے گا، اور اب دیکھتے ہیں کہ نگران وزیر اعظم کون ہوگا اور کس کا کرا نکلتا ہے اور کون وزیر اعظم نگران پاکستان ہوگا۔ اس طرح کی مزید خبروں کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔